السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عالم دین کو خطاب کرتے ہوئے اور تقریر کرتے ہوئے سنا، اور انہوں نے جس چیز کا رد کیا ہے اور لوگوں کو جس چیز سے آگاہ کیا ہے وہ نماز غوثیہ یا صلاۃ غوثیہ کے بارے میں تھا، اور وہ اس پر بہت سیخ خواہ ہو رہے تھے اور بڑے غصے اور بڑے جلال میں دکھائی دے رہے تھے، گویا کہ کسی نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ نماز غوثیہ نہ کہا کریں، تو ان کو بڑی اس بات کی تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی کہ تم نے نماز غوثیہ سے روک کر لوگوں کو گویا کہ بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے حوالے سے یہ کہا کہ لوگ نماز غوثیہ کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کی نماز ہے، حالانکہ نماز غوثیہ کا یا صلاۃ غوثیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غوث اعظم کی نماز ہے، بلکہ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ وہ نماز جو غوث اعظم کی تلقین کردہ ہے یا جو ان کی سکھائی ہوئی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مخلص بھائی اور بہن کو اور اپنے اسلامی رشتے سے منسلک جڑے ہوئے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اسلام میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بلکہ اسلام میں اگر کوئی چیز اسلام کی روح رواں ہے یا ریڑھ کی ہڈی ہے، یا یوں سمجھیے کہ جو اسلام کا وجود ہے اس کی جان ہے، تو وہ نماز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ دو ٹوک فیصلہ فرمایا ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی کا جو ایگریمنٹ ہے کفر اور اسلام کے درمیان، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے، وہ نماز ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس نے کفر کر دیا، یہ اپنے ایگریمنٹ کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ تو نماز بڑی مہم ہے، اس لیے نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل نے زبانی بھی سمجھایا اور پریکٹیکلی طور پر اس نماز کو پڑھ کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی تعلیم دی اور اس کے اوقات بتائے۔ 2 دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باجماعت نماز پڑھ کر ایک دن جو ہے 5 نمازیں اول وقت پر اور ایک دن 5 نمازوں کو سیکنڈ ٹائم پر اور آخری ٹائم پر پڑھ کر ان نمازوں کی تعلیم دی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس نماز کی اہمیت کے پیش نگاہ امت کو خود نماز پڑھ کر، بس اوقات ممبر پر بھی آپ نے نماز پڑھ کر سکھائی ہے، اور خود بھی آپ نے 23 برس تک نماز پڑھ کر اپنے یعنی امت کو یہ فریضہ سونپا ہے۔ لہذا جو نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، اور آپ نے سکھانے کے بعد یہ فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اور پھر صحابہ نے جب نماز کسی کو سکھائی تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا، اور یہی پہچان رہی اسلام میں نماز کی۔ ہمیشہ جس نے بھی نماز کا طریقہ بتایا تو اس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سکھائی اور اسی کو رواج دیا۔ لیکن آج مسلمان کتنے کمزور ہو گئے ہیں
کتنے نبی علیہ السلام سے دور ہو گئے ہیں کہ لوگ ایسی اپنے اپنے علاقے کی شخصیات کو نبی علیہ السلام کی ذات پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کے نام کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کے منہج پر ان کے منہج کو، اور پھر نبی علیہ السلام کا جو نام لیتا ہے، مثلاً اگر کوئی کہتا ہے نماز غوثیہ، یعنی اور بھلے وہ یہی معنی لے کہ وہ نماز جو نماز غوثیہ سے مراد کے جو انہوں نے سکھائی ہے، تو اس سے اولیٰ اور افضل تو یہی ہے وہ نماز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کردہ نماز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا امت کو، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میری سکھائی ہوئی نماز پڑھیں، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں نمود و نمائش، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ خالص دین چاہتا ہے، خالص اسلام چاہتا ہے، خالص عبادت چاہتا ہے۔ اگر جس میں ملاوٹ آ جاتی ہے، جس میں کوئی ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سارا کا سارا عمل اس رائی کے منہ پر مارتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور ایک دفعہ فرمایا، دوسرے مقام پر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس۔ یہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریاکاری والی نماز، دکھلاوے والی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح وہ نماز بھی قبول نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین طریقے اور سنت کے مطابق نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہیں کہ ہم نماز غوثیہ پڑھتے ہیں، تو کیا نبی علیہ السلام میں کوئی کمی آپ کو محسوس ہوئی ہے؟ نماز نبوی یا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے میں، اس کو اپروچ کرنے میں اور اس کو نشر و اشاعت کرنے میں، اس کو سپورٹ کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اگر پوری امت کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ لفظ کہیں نماز محمدی، اس میں کیا توہین ہے کسی کی فرقے کی، کسی کے انسلٹ کی؟ کیا اس سے بڑھ کر نماز غوثیہ، نماز حنفیہ، نماز شافعی، نماز حنبلی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر لگائیں گے تو یہ تو آپ کے لیے اتحاد کی دعوت ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اور اگر ایک شخص اپنے امام کی طرف دعوت دے، دوسرا اپنے امام کی طرف، تیسرا اپنے بزرگ کی طرف، تو اسی سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اس مولوی صاحب کو جب کسی نے روکا کہ آپ نماز غوثیہ نہ کہیں بلکہ نماز نبوی کہیں یا نماز محمدی کہیں، تو اس کو غصہ کیوں آیا ہے؟ وہ اس بات سے چڑھتا کیوں ہے؟ کیا اس کو نبی سے کوئی لین دین نہیں؟ کیا اس کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ یا نبی کے طریقے سے اس کو کوئی بیر ہے؟ یا وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو معمولی سمجھتا ہے؟ یا نماز نبوی، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فعل سمجھتا ہے؟ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنی توانائی کو کدھر خرچ کر رہے ہیں، آپ امت کو کدھر لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کچھ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنا بزنس اور کاروبار چھوڑتے ہیں، اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اور وہ آ کر آپ کو سنتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ ان کو کیوں فرقہ واریت کی طرف لگاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی دعوت سے کیوں روکتے ہیں؟ کسی اور طرف ان کو آپ کیوں روکتے ہیں؟ آپ کو جو صحیح دین ہے، جو صحیح دعوت ہے، جو اللہ کی مراد ہے، جو اللہ کا انتخاب ہے، جن کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اسوہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی غوث پاک کو، کسی بھی اور امام کو، کسی بھی فقیہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب نہیں فرمایا، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کی دعوت دی ہے، نہ ان کے
طریقے کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا میں اس مولوی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں وہ توبہ کریں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں دیگر شخصیات کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی دعوت دیتے ہیں، نماز نبوی یا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں، اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں، اس کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرتے ہیں، وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، تو وہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہوتے ہیں، نبی کے مشن سے ناراض ہوتے ہیں، نبی کے اسوے اور نبی کے طریقے سے سنت سے ناراض ہوتے ہیں۔ انہیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی نمود و نمائش مٹ جائے گی، دنیا کے فوائد فنڈنگ ختم ہو جائے گی، آخر کار کام آنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کو، آپ کی اتباع نے کام آنا ہے۔ تو لہذا اپنی فرقہ وریت کو بالائے طاق چھوڑتے ہوئے پوری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی سنت پر گامزن کرنے کے لیے پوری امت کو زور لگانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حق کہنے، سننے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔